happy kids, let's play all day in our garden, hip hip hooray! السلام علیکم پیارے بچوں، آپ نے بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی۔ کبھی اپنی ٹیچر سے کہانی سنی ہوگی اور کبھی اپنی امی سے کہانیوں کی کتابیں سنی ہوں گی، اور امید ہے آپ وہ کہانیاں بہت انجوائے کرتے ہوں گے۔ اور کئی بچے تو اپنی دادی اماں سے کہانیاں سنتے ہیں اور ان کہانیوں کو انجوائے کرتے ہیں۔ کبھی تو وہ موج مستی والی بچوں کی کہانیاں پسند کرتے ہیں۔ ہم نے بھی آپ کو ڈھیر ساری کہانیاں دکھائی ہوئی ہیں اور سنائی ہوئی ہیں جو کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی ہیں، لیکن ہم نے جو کہانیاں نہیں سنائی ہیں وہ ہیں بھوتوں کی اور جنوں کی کہانیاں، کیونکہ ان سے بچے ڈر سکتے ہیں۔ آج کی کہانی ہماری بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور وہ ہے ایک فاکس کی اور ایک ولف کی دوستی کی کہانی۔ فاکس بہت چلاک ہوتی ہے اور ولف تھوڑا لالچی ہوتا ہے۔ ایک جنگل میں ایک لومڑی رہتی ہے۔ بہت سرسبز اور گھنا جنگل ہوتا ہے، اور لومڑی کبھی کس جگہ پہ اپنی چالاکیاں دکھاتی ہے تو کبھی کس جگہ پہ، لیکن اس سب کے باوجود جنگل کے سبھی جانور آپس میں بہت زیادہ خوش تھے اور وہ آپس میں موج مستی کرتے اور پارٹیاں کرتے۔ انہی موج مستی اور پارٹیوں کے دوران میں بھیڑیے کی اور لومڑی کی دوستی بہت زیادہ مشہور تھی۔ وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ وہ ساتھ میں کھیلتے اور ساتھ میں ٹائم سپینڈ کرتے اور شکار بھی ساتھ میں ہی کرتے۔ ایک دن صبح کے ٹائم لومڑی جنگل میں سو رہی تھی۔ جب وہ سو کے اٹھی تو وہ اپنے لیے کھانے کے لیے کچھ تلاش کرنے کے لیے جنگل میں نکل گئی۔ جنگل میں وہ جب ندی کے کنارے گئی تو اسے کچھ خاص بھی نہ ملا۔ بہت دیر تک ندی کے کنارے کسی مچھلی کے آنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن اس دن اس کو کوئی خوراک نہ ملی۔ وہ ندی کے اندر چلی گئی مچھلیاں تلاش کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی اس کو کچھ نہ ملا۔ وہ مایوس وہاں سے واپس لوٹ آئی۔ اسی طرح سے آدھا دن گزر گیا، لیکن اس کو کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا۔ شام میں اس کو ایک بھیڑیا ملا اور اس نے کہا کہ لومڑی بھی کچھ کھانے کو ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ بھیڑیے نے اس کو بتایا کہ میں رات سے بہت بیمار ہوں اور میں نے کچھ خاص بھی نہیں کھایا ہے اور گر پڑ کے میرا گزارا ہو رہا ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ لومڑی نے کہا یہ میرے پاس ایک پمپکن پڑا ہوا ہے، تم یہ کھا لو۔ لیکن وہ پمپکن وہ تھا جس کا کہ لومڑی کا خود کا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ولف کا پمپکن کھانے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ولف نے جب وہ پمپکن نہیں کھایا تو لومڑی کو غصہ آیا۔ ولف نے کہا کہ کچھ اور ہے کھانے کو، تو لومڑی نے کہا ہاں نا، ایک چیز کا بہت بڑا ٹکڑا ہے ایک کنویں کے اندر، تم جا کے وہ لے لو۔ لومڑی کے دل میں شرارت بھر آئی تھی اور بھیڑیے کے دل میں لالچ بھر آیا تھا۔ وہ کافی دیر تک چلتے رہے اور لومڑی اس کو ایک کنویں کے پاس لے گئی۔ رات بہت ہو گئی تھی اور چاند کنویں کے پانی پہ چمک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سچ میں کوئی ایک بہت بڑا پنیر کا یعنی کہ چیز کا ٹکڑا ہے جو کہ اس کنویں کے اندر ہے۔ بھیڑیے نے بغیر کچھ سوچے سمجھے کنویں میں چھلانگ لگا دی، جس پہ وہ ہنسنے لگی اور کہا کہ مجھے باہر نکالو، لیکن لومڑی اس کو باہر نہیں نکال سکتی تھی۔ وہ اس کو وہاں پہ چھوڑ کے چلی گئی، یہ کہتے ہوئے کہ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، اتنا لالچ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کنویں کے پاس سے گاؤں کے کچھ لوگ گزر رہے تھے۔ انہوں نے بہت مشکلوں سے بھیڑیے کو اس کنویں میں سے باہر نکالا۔ بھیڑیا اپنے کیے پہ بہت زیادہ شرمندہ تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو اپنی اور لومڑی کی دوستی پہ شرم آ رہی تھی کہ مجھے اس چلاک لومڑی سے دوستی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں بیمار ہوں اور میں چل نہیں سکتا ہوں اور میری بری حالت ہے، پھر بھی وہ مجھے مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ کے چلی گئی۔ ہماری زندگی میں بھی بہت سے ایسے دوست ہوتے ہیں جو کہ اوپر سے تو ہمیں اچھے دوست بن کے دکھاتے ہیں، لیکن اندر سے وہ بھی لومڑی کی طرح چالاک ہی ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی پہچان کرنی ہے اور ایسے دشمنوں سے بچ کے رہنا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ نے آج کی کہانی سے بہت اچھا سبق حاصل کیا ہوگا کہ کیسے دوسرے کی پہچان کرنی ہے اور دوستی سوچ سمجھ کے ہی کرنی چاہیے، اور دوست وہ ہے جو کہ مشکل وقت میں کام آئے، نہ کہ وہ دوست جو کہ مشکل وقت میں آپ کو چھوڑ کے چلا جائے۔ اور آج کی کہانی سے ہم نے یہ سبق بھی حاصل کیا ہے کہ لالچ نہیں کرنا چاہیے، جو بھی ملے صبر شکر کر کے کھا لینا چاہیے۔ لالچ سے انسان کا اپنا نقصان ہی ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت اچھا سبق حاصل کیا ہوگا۔ اور آج کی کہانی سے ہم نے یہ سبق بھی حاصل کیا ہے کہ ہر کسی پہ اندھا اعتبار کر کے اس کے پیچھے نہیں چلا جا سکتا۔ اپنے خود کے فیصلے خود کرنے ہوتے ہیں
اور خود سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے۔ اگر آپ کا بھی کوئی ایسا لالچی دوست ہے تو ضرور یہ کہانی اس کو فارورڈ کریں تاکہ وہ بھی اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ اور اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور مزید بہترین کہانیاں آپ سن سکیں اور لطف اندوز ہو سکیں، اور یہ بیڈ ٹائم سٹوریز آپ اپنے بچوں کو روز سنا سکیں۔